الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 13 مئی 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ حضرت مولانا سید محمد اسلم شاہ دامت برکاتہم العالیہ انہاں دے والد مکرم بلکہ پورا خاندان انشاءاللہ ایک قریبی تعلق اور ماشاءاللہ حضرات میرے محسن اور میرے دوستن میری وجہ کل انہوں نے شعبان اللہ جلسہ شوالج کیتا ہے۔ اللہ حضرات انہاں کو جزا خیر عطا فرماوے۔ اللہ جان دے یہ حال ہوندا ہے، یہ ساری مصروفیت دا جو دسن واسطے بھی ٹائم چاہیے۔ سنگتی آدرادن وہ میں چوپ کر کے سنی رکھدا، بس اللہ دا کرم ہے، اللہ رب العزت دین وچ مصروف رکھی راوے۔ میں قسم چاہوانا میں مسجد وچ بیٹھا، میری یہ قسم کوڑی نہ ہو سی، میرے کن درد کرندن کال سن کے۔ میں 200 کلا 250 کالا نہیں چھوڑنا، بعض اوقات کالا آنے پہ اندر میں چاہ نہ سکتا، میں کن دی مالش کروانا راستے میں 2 دفعہ میرے کناں دا آپریشن تھے۔ ہوں جی کال نہ سنو وہ سنگتی سر تو ناراض ہوتے، مفتی صاحب میری کال آئی کوئی نانگ تو نہیں بھی تو ساری فون نہیں بھی سنی۔ یہ حال حضرت تقریراں دا ہوندا، کہیں خطیب جی تقریر کینسل تھی وے شاید او پریشان تھی وے میں قسم خوش تھے نا بھی ایک ریوار گھر دی تو مل گئی ہے نا۔ تو میں تو این دفعہ بھی حضرت کو آکھیا بھی تھوڑا جلا کوئی شفقت اللہ فرمائے نہیں جلسہ توارے تو کراونے میں عید دے بعد رہو۔ میں کہ بھی ٹھیک ہے اے شاہ نہیں چھوڑے تھے، میں کہ انہاں نال ویلے نال مکو، لیکن انہاں حضرات دے دوئیاں میں کو امید کو نہیں ہے کہ این دفعہ میرے بیرون دے سفری ترکی دا ویزا بھی لگ ویسی، وہ یورپ دا جو مشکل ہے، باقی ویزے بڑے آسانن۔ آج صبح الحمدللہ وہ ویزا ہی لگ کے آگیا۔ میں سمجھے نا انہاں حضرات دی کرامت اور دعائیں ہیں، تو شاہ صاحب نال تعلقات ٹھیک ہون نا تو بعد معاملے ٹھیک ہون۔ اللہ تو سارے کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ تو سب 45 سینٹی گریڈ دی گرمی تشریف گناوے۔ میں کو امید ایڈی کو نہیں ہے بھی ایڈی ماشاءاللہ مسجد بریج کے سنگتی تشریف گنا سن، گرمی زیادہ ہے، لیکن تو حضرات اللہ واسطے آوے، اللہ تعالیٰ آمنا قبول فرماوے۔ میرے دوستو شوال دا مہینہ ہے، شوال دے مہینہ جرا ہوندہ ہے، اے عید والا مہینہ ہوندہ ہے۔ ای مہینے تے پچھلے مہینے رمضان تے عید، اگر انہاں 2 مہینیاں کو دیکھو نا تو میں اپنے اگر کہیں عنوان تے گال کراں تو بہت سارے عنوانات ان جنہاں دے ہوتے گفتگو تھی سکتی ہے۔ مثلا این دھرتی تے سارے کو پہلی مسلمان عورت تواری ساری اماں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک دی 3 تاریخ کو دنیا تو رخصت تھیں۔ اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی ایک روایت دے مطابق پیدائش این رمضان المبارک دے اندر موجود ہے، لیکن اکثریت وفات دی 10 رمضان گنی گئی ہے۔ ایویں فتح مکہ اے رمضان المبارک تھی ہے۔ اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دی وفات بھی اے رمضان المبارک دی 17 تاریخ ہے۔ اچھا اون دے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زخمی ہون بھی تے وہ 3 وار بعد شہید ہون بھی اے رمضان المبارک چ۔ اچھا لیلۃ القدر رمضان المبارک دا حصہ ہے۔ بس شوال چاہوں تو شوال والے مہینے کئی واقعات ہیں۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ دی شادی تے نکاح اے شوال ہے۔ شوال دے مہینے عید الفطر کھڑی ہے، شوال 6 روزیاں دی فضیلت کھڑوتی ہے، شوال جنگ احد تھی ہے، شوال جنگ بدر تھی ہے، شوال دے وچ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہے، شوال 70 شہدائے احد،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ جنگ بدر دے سید الشہداء ہیں، انہاں دی شہادت بھی شوال دے اندر ہے۔ تو یہ جو کئی معاملات ہیں جنہیں گفتگو تھی سکتی ہے، میں صرف تو کو عنوان دسن سارے تو گفتگو کرنا بڑی اوکھی ہے، تو میں چاہ سا کہ انہیں جو مختصر تو سامنے شارٹ ٹائم دے ہوتے میں کہا حل کر کے نا سارے کو پہلے اگر اسا حضرت اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تو شروع تھی ہونا۔ اماں خدیجہ کون ہے؟ یاد رکھو اماں خدیجہ تواری ساری او اسلامی اماں جان ہے جری انہا اول اسلمت فی الاسلام، حضور علیہ السلام دے ہوتے اگر کہیں عورت نے سارے تو پہلے کلمہ بھرا ہے تو اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ دے بہت سارے اسلام وچ کارنامے ہیں، لیکن سارے تو وڈا کارنامہ صحیح بخاری شریف دی پہلے صفحے دی حدیث ہے۔ وہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی دیتی ہے۔ وہ تسلی دے ہوتے تمام شراح بخاری نے، خصوصاً تو اردو چ دیکھو نا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم دی بخاری دی شرح انعام الباری، وہ حدیث تسلی تے لکھے دن کہ امتی نبی کو تسلی تے دے بھی نہیں سکتا، تے اماں خدیجہ نے کیوں تسلی دیتی ہے؟ امتی ٹھیک ہے تو آدھن اماں خدیجہ جلے تسلی دیتی ہے، یہ لفظ اماں خدیجہ دہن الہام اللہ تعالیٰ دا۔ اچھا تسلی کے لیے تگاہل کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے پہلی دفعہ وحی دا سامنا فرمایا، وحی دا ایک بہت بوجھ، قرآن دا بوجھ کتنا تو سا قرآن شریف پڑھی سنی کھڑے ہیں بھی پہاڑی اڑ ونجے اللہ ہمیں کپاہ لکار اڈیا اگر قرآن پاک ان تے لاویا، او حضور صحیح دے سینے تے لتھا تا بوجھ تا ہے، ایک دقت تا ہے، ایک تکلیف تا ہے، تا اون پریشانی دی وچ حضور علیہ السلام جلے گھر تشریف گنا ہے تا حضرت اماں خدیجہ فرمایا واللہ لا یخزئک ابدا، تو تسلی رکھو، دل وڈا رکھو، تو آکو اللہ سے ضائع نہ کرے سی۔ اچھا ضائع دے او وجہ نہیں نہ دسے، ضائع نہ تھی ون دے بھی تو اللہ دے بندے وے اللہ پاک تو آکو نبوت دیتی، اللہ تو آکو انعام دیتے، اللہ تو آکو اے نہیں نسی، او وجہ دسی تسلی جری اگو نظر آندن بندے کو اکھیاں نال دس دن۔ پہلی وجہ انک لتصل الرحم، دوجی وتحمل الکل، تریجی وتقری الضیف، چوتھی وتکسب المعدوم، تے پنجویں وتعین علی نوائب الحق۔ پانچ وجہ دسے فی اللہ سے تو کو ضائع نہ کرے۔ پہلی وجہ صلہ رحمی، تسا خاندان دے وچ صلہ رحم لوگ جی تھوڑے زو رحم محرم رشتہ دار ہیں، تسا قریبی رشتہ داراں نال ظلم نہیں وے کرے دے، اگر او توڑن تو تسا جوڑ دیں دے وے بھی یار رشتہ داری ہے، اگر انہاں گندا چنگا جیڑا کیتا اللہ سے پوچھی میں تو دنیا ٹھیک رہواں تو یہ جیاں بندہ ضائع نہیں تھیندا ہوندا۔ انک لتصل الرحم ایک گل، دوجی وتحمل الکل، تحمل الکل دا کہ معنی ہے ہر بندہ اپنا اپنا بوجھ چاہی ودا ہے، لیکن کہہ ویلا بندہ ایڈا اوکھا ہوندا ہے جو اپنا گھر دا بوجھ ہی نہیں چاہ سکتا، بال بچے میں کیویں پالاں، میں کیا کراں، میرے کول اے نہیں تھی سکتا، اتھا میں اوکھا۔ تو فرمایا تساں اے جے اوکھ اپنے سر تے گھن دے وے بے کو سوکھا چکرے دے وے، اے دوجی تسلی۔ وتحمل الکل وتقری الضیف، فرمایا مہمان بوہے تہاڈے تو خالی نہیں ویندا، خالی نہیں ویندا، خالی نہ ونجن دے دو مانے، ضروری نہیں بھی کچھ کھوا کے بھیجو، بھی جڑے کام واسطے او کام چ کرو، جڑی گال پوچھنا مسئلہ چا حل کرو، تو وتقری الضیف۔ تے چوتھی گال وتکسب المعدوم، معدوم عدم تو نکلے، عدم دا معنی ہوندا ہے ککھ نہ ہون، تے تکسب کسب یکسب دا معنی ہوندا ہے کماون۔ کیا مطلب؟ فرمایا لوگ کمیندے اپنے واسطے تے تسا کمیندے وے اون دے واسطے جڑے شودے کول ککھ کونی، چلو این دے واسطے کما کے کو دیواں چا، یعنی تسا او کو کما کے دے وے جڑا شودا اپنے واسطے بھی نہیں کما سکدا، وہ ایسا معدوم ہے، تسا او کو دے دے، مراد ہے تہاڈی کمائی تہاڈی جان تے گھٹ لگ دی ہے، تہاڈی ملکیت غریب تے زیادہ لگ دی ہے، اے ہے تکسب المعدوم۔ تے پنجویں گال وتعین علی نوائب الحق، تسا او ہوے اگر کوئی خدائی مصیبت آ ونجے، کوئی آفت آ ونجے، کوئی تکلیف آ ونجے، کوئی سیلاب آ ونجے، کوئی زلزلہ آ ونجے، کوئی اے جیاں رولا گڑدھال پوے عوام دے اوتے تو پریشان ہوون، تو تسا انہاں دی مدد کرن پہنچ ویندے وے۔ یہ پانچ لفظاں نال حضور صحیح کو تسلی اماں خدیجہ دیتی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کفر نال لڑ گئے لیکن اپنے موقف تو پچھو نہیں ہلے۔ یہ خدیجہ امتی ہے رضی اللہ عنہ،
امتی نبی کو کی میں تسلی دیں دے تو شراح بخاری لکھا ہے کہ اے دراصل اللہ دے طرف الہام لفظاً بس زبان خدیجہ دی ورنہ علیندہ اللہ سے پیا اے اما خدیجۃ الکبریٰ ایویں دوجی واقعہ دے وچ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دا رمضان مبارک دا اما فاطمہ چوتھے نمبر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دھی اما خدیجۃ الکبریٰ دی اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دھیاں جو سارے کل چھوٹی بلکہ اپنے بھیڑ بھراواں جو سارے کل چھوٹی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جمیعاً تے انہاں دا نام حضور علیہ السلام نے فاطمہ رکھا فاطمہ فتم تو نکلا ہے فتم دا معنی ہوتا ہے بھا کو وسمان ہے تو فاطمہ او اعمال والے بندے دا نام ہے جہاں دے اعمال تے عمل کرو تو اون بندے واسطے جہنم دی بھا وسم گئی ہے حضرت فاطمہ الزہرا حضور پاک دی چوتھی تے چہیتی دی ہے دھیاں اویں پیو دی چہیتی ہوندن آدھن بھرا بھیڑیاں دے ہوندن پوتر ماواں دے ہوندن تے دھیاں پیو دے ہوندن یہ تو ترتیب ہے تو اما فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سارے کو نکی دی ہے تے حضور پاک علیہ السلام دا پیار ہی بڑا ہے اما فاطمہ نال اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نال پیار تو چلو اپنی جاتے ایک او رتبہ ہے جیرا بنا دھیاں کو حاصل کو نہیں دھیاں تو حضور علیہ السلام دے ساریاں سارے واسطے سر رکھی تھے لیکن ایک رتبے اما فاطمہ بڑا ممتاز ہے او کیڑا رتبہ ہے او فاطمہ رضی اللہ عنہ دے نام دے وچ لفظ کھڑوتا ہے فاطمہ الزہرا تو زہرا دے معنی تے کنا غور کرو کہ اما فاطمہ دے نام وچ زہرا کیوں کھڑوتا ہے زہراتن عربی دے وچ پھل کو آدھے تو اما فاطمہ کو پھل آکھن دا معنی ہر پیو اپنی دھی کو پھول سمجھے دے تو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو خاص پھول کیوں آکھا گیا ہے بھئی دھیاں ہی تو پھول ہیں پھول ساریاں ہیں لیکن انہاں کو آکھا گیا ہے اندے وچ ایک وجہ موجود ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پھول کل خوشبو پھیل دی ہے دنیا دے ہوتے پھول ہوئے نا خوشبو پھیل دی ہے حضور علیہ السلام دے جرے پوترن اللہ سے چھوٹے لا چاہ گے دن کیونکہ نبی دا پوتر نبی بڑھنا آئی تے حضور دے بعد نوہ نبی کوئی نہیں آونا تا اے پوتر تا چوید گیا نسل پیغمبر اگو تے کیمیں ود سی تو او حضور سین دا اعزاز ہے حضور دی خصوصیت ہے جو حضور دی نسل حضور دی دھی تو ٹوری ہے تو اما فاطمہ دا نا فاطمہ الزہرا ہے پھول خوشبو ودھیند ہے اما فاطمہ حضور دی نسل دی بڑھوتری کرنا لیا اے رتبہ اما فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دا حضور سین الجرہ تعلق ہے وہ تعلق بڑی محبت ہے لیکن کنا بھی وہ محبت دے ہوتے اللہ دی محبت دے ہوتے ای محبت کو حضور نے غالب نہیں آوان دیتا مثلا اما فاطمہ گھر کم کریں دیاں ہن چکی پیسیں دیاں ایک کنک دے وچ چکی پی کے کنک چکی پیویج کے تے اٹا بڑھ کے روٹی یہ آج تا ساری چکیاں لگیاں کھڑا ہوتی ہیں اون زمانے خواتین خود کریں دیاں اچھا آج اسا کو پیٹھا ہو یا لون ملتے ہیں اون زمانے لون کو پیڑنا پوندا ہے مرچاں دے سب شد اے پورے گھر دے کام کریں دے اما فاطمہ تھک ویندی ہے عبادت یہی تے کام ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے نسب حضور سے کل غلام ہے پیان تے او غلام ان تے باندھیاں تے لوگوں کو اللہ دے رسول لیتے تے میں کو تا آندھی ہے شرم میں تو کوئی نہیں منگا فاطمہ اگر تو لگی وائن تے ابا جی کو آکھ تے کو ایک باندھی مل ویسی تے گھاری چوسا ڈو تھی ویسو ایک ڈو یارہ ہوندے بندہ کم دھندے سوکھے تھی ویسو اما فاطمہ گئیاں تے آپ علیہ السلام تو پوچھا حضور علیہ السلام باندھی نہیں دیتی فرمایا فاطمہ اے تو میں انہاں غریباں کو دیتے ہیں حالانکہ اپنی دھی دا گھر کتنی غربت جے محبت ریکھو اللہ سائیں دے نال حضور سائیں دے فرمایا فاطمہ ای کو چھوڑ تو تھکاوٹ آ دی ہے نا میں تیرے تھکیڑا دا علاج کرے نا تے ای دے کولی چنگا کام تے کولی سیسا ٹھیک ہے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دی عمر 18 تو 19 سال ہے این ٹائم یہ لفظ آتے پہن جی ہاں کوئی این بھی نہیں کہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فلاں اتنی حالت دے وچ بندے کو کتنا ہیلپ پر ضرورت ہوندے لیکن نہیں کیا خوبصورت جملہ فرما کہ بچڑا جلے سمن دا ٹائم تھی وینا تو 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ تو 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے تھکیڑا تلا ختم تھے بس اما فاطمہ اے حدیث گھن کے والا والا ہیں حضرت علی سے پوچھو بھی کو باندھی لبھی کو ملی
فرمایا حضور سائیں اندھے کل بہتر شاہ دیتی ہے. تو اتھو اندازہ لو کتنا دین دی محبت حضور پاک دے دلی چھے کہ اپنے گھر کو جائے کو آدھے نا آج کے شامل ہے تو پہلے بندہ اپنا گھر بھریں ہے ای نہیں اتھا بھی اللہ دی محبت کو اتے رکھا ہے باقی محبتہ کو مغلوب رکھا ہے. اتھو دو گالیاں سمجھ آندی ہیں. ایک تو یہ سمجھ آندہ کہ والدین اپنی اولاد کو دینی تعلیم تے ترغیب ضرور دے میں. تو دو جا اگر کنا سورے کو لو جماعت را کئی چیز دا مطالبہ کرے تے سورا نہ دے وے تا جماعت رے کو منہ نہیں بناونا چاہیے. نہیں تو حضرت علی آکھے ہاں بھئی عیسیٰ کو میل ونیا باندھی تا کڑا نقصان تھی ویا. نہ دھی کو منہ بناونا چاہیے دے اگر پیو کو کشا نہ ملے تو نہ جماعت رے کو منہ بناونا چاہیے. آج دے دور سارے کل وڈی گال ہوندی جو جماعت را کشا منگ بھوے تے سورا تے ساس شودی این ڈوک کو لوگ کو دیندن بھئی کو نہ تا ساری دنیا تے بیزتے تھی سو. نا 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 اے اتھو عیسیٰ کو سبق مل دے کہ بندہ معاملہ ٹھیک کر کے رکھے. یہ بڑی غلط گال ہوندی ہے بھی سورے کو لوں جان ہی گھنو تے مال ہی گھنو. دھی سورے دی جان ہی ہے نا پیو واسطے تو دھی جان ہے جان ہی اندھے کل کٹ گئی دی تے مال ہی اندھے کل کٹ گئی دے تو یہ بڑا جرم ہوتا ہے انتہائی غلط گال ہوندی ہے. تو اے اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ تھوڑا آگو تو ٹروں تا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ دے بعد اماں سودا ہیں تے اماں سودا دے بعد اماں عائشہ ہیں حضور پاک دے نکاح ہے. اماں عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او بیوی ہے جیری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عقد اچ آئیے نکاح اسمان تے تھی. تصویر تواری تے میری اگر چھکی ہوئی تصویر ہوگا نا پرنٹ فوٹو چھاپا ہویا او حرام ہے. کیمرے دا تو فوٹو چھپتا نہیں نا ایک ادھے مولی حلال ادھے حرام ادھے نہ چلو دینی گنجائش واسطے بڑھا دیتے ہیں بھئی دین بڑھو بھائی شیئں نہ بڑھو. لیکن جرا عام چھکو یا فوٹو ہوندے تو سارے حرام آدھے پرنٹ فوٹو. لیکن اماں عائشہ دا فوٹو وہ اسمان تو حضور علیہ السلام دو آیا تے حضرت جبرائیل میں کپڑے ولیٹ کے گھن ہے. حضور پاک فرمایا صحیح بخاری دی روایت ہے عائشہ جلے میں کو کھولا تے اندے تو آ گیا. اے اماں عائشہ تے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ او ہے. ایک موقع تے حضور علیہ السلام کو سنا حضرت خدیجہ ایویں آئی حالانکہ حضرت اماں عائشہ دی اماں خدیجہ نال ملاقات کوئی نہیں کیونکہ وہ پہلے فوت تھی گئی جان. اماں عائشہ بعد ہی چاہن حضور دے نکاح آئے ایک موقع تو سنا تے دو جیتے تے تری جیتے تے چوتھے تے اماں عائشہ فرمیندین میں پوچھ بیٹھی اللہ دے رسول کو لوں یا رسول اللہ تو بیوی ضرور رہی انہوں رتبہ وڈا ہے ہائی تے بوڑھڑی عورت وہ بوڑھڑی عورت تو کو ایڈی یاد ہے بزرگ خاتون تو سیدہ ذکر ہوندہ فرمیندے وے. اماں عائشہ تے میں پوچھا حضور فرمایا عائشہ تے کو نہیں پتہ خدیجہ جری ہائی باو خدیجہ ہے انہا کانت وکانت. اچھا اندے بہت سارے مطالب ہیں. یہ دو بیویاں بڑے خصوصی درجے نال حضور پاک علیہ السلام دے ہیں. ایک اماں خدیجہ تے ایک اماں عائشہ. انہاں دا اپنا اپنا رتبہ ہے. اب میں رتبہ سامنے تو عرض کراں حضور سہی دی پہلی شادی ہے تے زال اماں خدیجہ. آپ علیہ السلام دی عمر 53 سال ہے تے بیوی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ جوان ہے بڑھے پہ چاندی پہ ہے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہلے حضور دی جوانی ہے بیوی بزرگ ہے. وجہ یہ تو ترتیب سارے سامنے تو گویا آپ اٹھی تھی کھڑوتی ہے. وہ سدھی ترتیب تو یہ جو خاون جوان تو بیوی جوان حالانکہ ای نہیں یہ تو خاون دی جوانی ہے 25 سال رسول اللہ دی عمر مبارک تے اماں خدیجہ دی 40 سال ہے. یہ کیوں؟ اچھا انہوں حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے بعد اماں عائشہ جلے آئین او جوانین اور رسول اللہ دی عمر 53 سال ہے. یہ کیوں؟ او ان دی وجہ سنو. شادی دی بنیاد پیو تے ماں طے کرندن جو بال کو کیوں پرناؤں تے کیوں نہ پرناؤں تے آج شادی کروں یا کال کروں. کیوں پیو ماں ان دی ضرورتاں کو جان دیں تے نبی کہندی تربیت چاہتا ہے اللہ تو اللہ ان دی ضرورتاں کو جان دے معاملات کو جان دے جو اکیری بیوی اندو کیرے ویلے ہو گئے. 25 سال دی عمر واقعی ضرورت حضرت خدیجہ دی ہے 53 سال دی عمر واقعی ضرورت اماں عائشہ دی ہے. وہ کیڑی ضرورت ہے؟ حضور سے 25 سال دی عمر دے وچ حضرت خدیجہ دے نال نکاح پہ کرندن تو اون ویلے ایک ایسا ساتھی ایسی رفیقہ حیات دی لوڑ ہے کہ کچھ عرصے بعد اعلان نبوت تھی ونے تے مکے دے کافراں نال رولا آونا اے یکے کراڑ اوے انجرے اج سادے کمین آدھے کڑوتن کل یہ جنگ کرے سن کل یہ رولا کرے سن کل انہاں نے فساد گھتنے تے انہاں دے نال کھڑوونا سینے نال سینہ لا کے
آنکھ نال آنکھ ملا کے پیغمبر علیہ السلام نے دین دی خدمت کرنی ہے تے والد ہی فوت تھی گیا ہے، والدہ ہی فوت تھی گئی ہے، ڈاڈا ہی فوت تھی گیا ہے، چاچا ہی فوت تھی گیا ہے، ہن پچھو خاندان ہی تک کوئی نہ کھڑو سی، جیرا کھڑو سی وہ چاچا ابو لہب ہو سی جیرا مخالفہ دے نال اللہ کھڑوتا ہے، بیا ہے وہ نوایا کھڑوتا ہے، تے مکے تے سارے تو وڈے وڈے سورما بدماش جتنے ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ، ربیہ ہے، امیہ بن خلف ہے، یہ وڈے وڈے جنہوں نے سردارن یہ یکے اوپر سو سن، انہوں حضور سے کلے ہو سن، تو بہر تو بندہ ہوئے جے میں ہوئے سبھال گند ہے، گھار دے وچ جلے آمن تے اگو نوجوان بیوی بیٹھی ہوئے تو وہ یہ واقعات چھوڑ کے پریشان تھی ویسی تسلی نہ دے سکسی، لہذا وڈی عمر دی خاتون چاہیے دیئے جیری ہر طرح رسول اللہ کو تسلی دے کے حوصلہ دے گا، تو اللہ حضرت خدیجہ دے انتخاب فرمائے۔ یہ ایک وجہ انسانی عقل دے مطابق ایسا نسی ہے، اللہ سے ہی دیہاں کیری وجہ وہ اللہ جان دے، کئی وجوہات بے بھی تھی سکدن، تو جلے اما عائشہ آئیں ہون کیری وجہ ہے، بڑھے پیٹ نوجوان بیوی کیوں ہے، ان دی وجہ ہے، ہون شریعت لاندھی پئی آئی، مسئلے لاندھے پائیان، قرآن حدیث نازل تھیندہ پی آئی، ہون لوڑ ہے ایسے ایک انسان دی جے کو کوئی غم نہ ملا ہوگا، کوئی وہ بیوگی دا تصور نہ دیکھ چکی ہوئے، وہ کوئی طلاق نہ تھی ہوئے، نوجوان ایک عورت ہوئے جہاں دماغی میں تیز ہوئے یہ شدسو یاد تھی وجہ، کوئی ایک ٹیپ ریکارڈ دی حیثیت ہوئے کہ دماغ ہر مسئلہ بلاوے اور قرآن حدیث لے چکے ہیں، اگلی نسلہ تک وہ دین پہنچاوے تو انتخاب اما عائشہ دیتی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ اما عائشہ دے بوہے تے کھڑوتے ہیں حضور پاک دے گھر دے زندگی دے بارے مسئلے پوچھن واسطے، تو ہون ایک نوجوان بیوی ضرورت ہے، تو اللہ نے اپنے انتخاب رکھے، انہاں دی وفات 17 رمضان کو، ایویں فتح مکہ ہے، مکہ مکرمہ کے تے فتح مکہ کے، مکہ پاک وہ شہر ہے جے کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دے شرف حاصل ہے، تے مکہ مکرمہ شہر دے وچ مدینے تو بھی افضل ہے اگر صرف شہر دے حساب لوں، ورنہ تو سادہ اہل ایمان دا نظری ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دے جسم نال جری مٹی مس کر چکی ہے وہ این دھرتی تے سارے کو افضل شہر، لیکن پورے شہر مدینہ پورے مکے کو افضل نہیں، پورے شہر مدینہ کو پورا مکہ افضل ہے کہ مکے دی زمین بئی ہے، اتھا اللہ دا گال ہے، ایک خاص مٹی دا رتبہ ہوندے کل ود گئی ہے، لیکن شہران دے وچ افضل شہر مکہ ہے، تے مکے شہر کو حضور پاک چھوڑ کے گئے تے اج فتح مکہ دا کے مطلب ہے، یاد رکھو حضور سے جلے تو تشریف گھن گئے ہیں تو حضور سے ویندے ویلے بیت اللہ شریف دے کھڑو کے آکھا آئی، بیت اللہ تیری عظمت، تیرا رتبہ، تیرا مرتبہ، تیری حیبت، تیری جلالت، تیری شان بہت وڈی ہے، ایک کام میں کو نہ کڑھیں دی تو میں تے کو چھوڑ کے نہ بنجا، ٹھیک ہے، لیکن مشن، مذہب، موقف، ایمان، دین دی تبلیغ دی لوڑ ہے تو میں تینجے شہر کو بھی چھوڑ کے میں لگوں۔ حضور سے مدینہ طیبہ گئے، جلے مدینے گئے تو وقت مکہ مکرمہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال تک کعبۃ اللہ نہ لٹھا، اتھو آ کے 7 سال تک، 7واں سال میں اس وقت کو لادا کہ 6 سال تو عمرۃ القضاء دین، 7ویں سال عمرۃ القضاء تھی ہے، جلے 7 سال گزرے آل اون لے آ کے کعبۃ اللہ لٹھا تے 8ویں سال فتح تھی گیا۔ صحابہ کرات یہ فجر شام اٹھن تے کعبہ شریف دیکھیں، وہ 6 7 سال گزارن مدینے جوانتے تے کعبہ شریف نہ دیکھ سکیں تے دسو کتنے دکھی ہو سن، تو ساں تے ایسا مہینے ڈیڑھ واسطے ویندے ہیں اللہ ایسا سارے ہاں کو مکہ شریف مدینے شریف گن ونجے تے واپسی تے بندے تے دل تے کرے چھرے چل دیں، آنکھ بھر ویندی ہے بندہ خانہ کعبے کو واپسی تے دیکھ نہیں سکتا، جو بھائی ہن صاف کر کے میں کعبے شریف کی میں دیکھا، میری زندگی گزر گئی واپس آندہ، لیکن واپسی تے یقین منو بندے تے دل نہیں تھے یار میں کانٹ نہ کرا میں نیدھا ہویا واپس تھی میں، تے یہ صحابہ اتھران دے ہیں انہوں نے دل تے کتنی گزری ہو سی، لیکن رسول اللہ دے پچھو نہ کعبۃ اللہ چھوڑ دیتا، تو اتنے پریشان ہیں، ایک بار اللہ دے رسول تو پوچھا کہ یا رسول اللہ اتھا ہوں دے اسے عمرہ چکریں دے اسے کعبہ شریف دے زیارت طواف، اور مدینے آگے نہ مدینے کعبہ ہے نہ اتھا عمرہ تھی سکتا ہے نہ حج تھی سکتا ہے نہ طواف، یا رسول اللہ تو آج نال تو بیٹھے ہیں دیر باٹھے راسوں، لیکن دل دی کچھ اطمینان واسطے اللہ سے کو عرض کرو چاہ، اللہ پاک نے صحابہ کرام دے ہوتے کرم فرمایا تے حضور پاک علیہ السلام حدیث سنائی، مسجد قباء اللہ تو سارے ہوں گھن ونجے، اللہ تواری برکت کو لاسک گھن ونجے، قباء شریف دے بوہے دوتے حدیث لکھی کھڑوتی آج بھی، ابن ماجہ شریف دی روایت، من تطہر فی بیتہ ثم اتا مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ
کان لہو کا اجر عمرۃ او کما حضور سائیں دے اتے اللہ نے ایک کرم فرمایا بھی انہاں صحابہ کرام کو آکھو تو سا غم نہ کرو جو تہاڈا عمرہ نہیں تھیندا مکے پاک تنیوے بیٹھے بیٹھے مدینہ تو سا وضو چ کرو گھر کولو تے ٹر پو قباء لگے وجو قباء وچ تے نماز پڑھو بھاویں نفل ہی پڑھو اے تہاڈا گھر تو وضو کر کے اتھا وچ تے نماز پڑھن تو عمرے دا ثواب دے سی یہ حدیث شریف آج ہی ماشاءاللہ جڑے ویندے حدیث تے عمل کریں دین تو یہ تسلی تو لگی رہی صحابہ کو لیکن کعبہ تو کعبہ آئی نا تو اللہ سائیں نے او کرم کرایا جلے حضور سائیں تشریف کے نئے صلح حدیبیہ تھائی کراڑا نال فیصلہ تھیا بے 10 سال واسطے جنگ بندی ہو سی 10 سال واسطے اے شرطاں پوری لین دین انہیں دسی تے 10 سال اسا ایک دے خلاف کچھ نہیں ہر شے منیج گئی لیکن اللہ انہوں کو خود تھڑکایا وہ تھڑکے تے دوجے سال مکالا مل بیٹھے جو وہ شرطاں کافر تروڑ بیٹھے وہ شرطاں جو تروٹ گئی ہیں ہون تو ہاتھ کھل گئے نا ہون تو معاہدہ مک گیا حضور سے صحابہ کرام کو پورا تیار ترتیب رکھ لیتی ہے ہوں کہیں ویلے جیسا مکہ فتح دیا سفر کر سکتے ہیں 10,000 صحابہ ویلے کٹھے ہیں 17 رمضان دا ویلے حالانکہ انہوں بندے بھیجے بھی کوئی شرطاں چلو مجال کھٹو جاتے چلو ولا ہوں معاہدہ کرو آپ علیہ السلام فرمائے جی رگاہ اللہ سا کیتی تو ہر شرط تواری موچ منی سے شادی تو کوئی نہیں آئی ہون نہیں میں ملتی ہون جو لو جو کرنا میں کرو اے جلے مکہ مکرمہ گئے 10,000 صحابہ حضور سائیں دے نالن اتھوائن تے مکہ پاک فتح تھی اچھا جلے مکہ فتح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر مبارک تے کالا پٹکا آئیو میں نے کالی پگڑی سفر دے وچ اللہ دے رسول استعمال فرمے دین لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر کے او کام نہیں کیتا جرا دنیا آج کل تھیندے ایک بادشاہ با علاقے کو فتح کرے تو انہوں نے عورتاں حلال تھی گئے مردوں کو قتل کر لو جو مرضی ہے ہر شے کھا پی گنو جی نہیں کوئی شے نہیں بلکہ دشمن کو معاف کر کے کو اعزاز دیتے اور کیسی معافی حیران تھی سو تو ساں ایک بندہ قتل نہ تیا تے مکہ پاک فتح تھی گئے جی میں آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ داخل تھے تو فرمایا لا تسریب علیکم اليوم آج طے تھی گیا وے ایسا توارے تے کہیں قسم دی کوئی زیادتی نہ کرے سو معافی دا اعلان ہے کی میں معافی ہے فرمایا جیڑا بندہ خانہ کعبہ شریف سے بیٹھے آونجے وہ مسلمان یا غیر مسلم سارے کو لیتا آیا بیٹھا بھی میرے ہاتھ کھڑے ہیں وہ معاف ہے بھر گیا کعبہ شریف حضرت عباس آپ علیہ السلام دے کاننی چاکھا چاچے نے یا رسول اللہ گھر بھریج گیا خانہ کعبہ شریف بھریج گیا ہون بندے اجائی رہا دیں فرمایا این قوم دا قائد ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا ابا جان این دے گھر جیرا لگا ونجے قوم دا قائد ہے این دے کل پناہ اسارے کل پناہ وہ کوئی معافی ہے یہ حضرت معاویہ دے گھر کو اللہ دے رسول نے اعزاز دیتا انہوں دا گھر ہی بھرا گیا حویلی شویلی پوری تھی کہ بھی ہون تو اللہ ہمیں ظالی شودیاں پیچھو بیٹھیں تے پیچھو تا سارا گھر شر جا شاہ کوئی نہیں اجائی مخلوق بچی کھڑی ہے آخری اعلان حضور فرمایا چجیرہ بندہ اپنے گھر میں ہے کہ تاک بند کرے بوہا بند ہے کوئی معافی ہے تو اے مکہ فتح تھی اوے اے بھی رمضان ہے اگو آؤں حضرت علی المرتضیٰ دی ذات اقدس سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا او بندہ ہے جانے واسطے میں کوئی 2 منٹ ہے یقین منو مشکلات ان کے میں کیری حضرت علی المرتضیٰ دی واسطے ایک گال عرض کرا میں مناسب سمجھے سا کہ میں ایک جملہ علاوہ یا عورت ہے یا مرد ہے اے اولاد آدم ہے اولاد آدم جو نوجوان جرے ہیں وہ جنتی اور عورتاں جرے ہیں وہ جنتی جنتی مرد جنتی عورت جیری جنت گھنسی نا جوانہ نے جنت دی سربراہی جے کو قبول کرنی ہو امام حسن تے امام حسین تے عورتاں دی جنت دی سردار اما فاطمہ حضرت علی ایک دا خامہ دے تے بنا دا والد ہن دوسرے لفظ ہیں جو این سمجھو بھی جنت ان دے گھر تو ملتی پائی ہے یہ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ذات اقدس ہے انہیں تے دوجا کوئی سارے واسطے جملہ ایسا کو نہیں یہ حضرت علی دی شان دے ہوتے ایسا این انداز دا ایسا جرن حضرت علی المرتضیٰ دی شان تے گال کر سکے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے گھر دے وچ جنتی نوجواناں دے سردار راندن تے انہاں دی بیوی جنتی عورتاں دی سربراہ ہے ایک گال ذہن وچ رکھو خاندان سادات جرا چل ہے وہ این گھر تو چل ہے این ٹائم سادات دی نسل جری ہے نا دنیا تے حضرت علی دی فاطمی سادات دی نسل وہ حضرت علی المرتضیٰ دی نسل ہے کیوں کربلا ظالمہ نے
جلے حضرت امام حسین رضن دے کنبے کو شہید کیتا تھا ہکو مرد حضرت امام زین العابدین بچے ہیں، اور امام زین العابدین دی نسل کل اج فاطمی نسل باقی ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ دا مقام۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آدن کہ اتنے ذہیناً مشکل تو مشکل مسئلہ میں منٹا جھال کر لیتے ہیں، بلکہ ساری کتابیں لکھا پیا قضیتم ولا ابا حسن اللہ۔ حضرت علی دی شہادت دے بعد وڈے وڈے علماء لفظ آدھین میں رولا تا ہے حال تا کار گھن سوئے مسئلہ آ گیا ہے، لیکن سوکھے طریقے تے جو میں علی حال کریں دا آوے ہونوں میں نہیں میں تھی سکتا۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ دی شان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دے واسطے آندہ ہے کہ کہیں بندے انہوں تو پوچھو بھی میں نماز دی تکبیر تھی گئی تو بھی اللہ اکبر کرن لگے تو کہیں پوچھا صحیح ہو ذرا جانور تک انواؤ چاہ جیرے بچے دیں دیں تو جیرے انڈے دیں دیں۔ وہ آگے بھی پوچھنا نہیں تو مقصد ہے بھی وہ گندارا سی بھی اے بچہ دیں دیں اے انڈا دیں دیں، اے بچہ دیں دیں انڈا دیں، مثلا ککڑ انڈا دیں دیئے تو بکری بچہ دیں دیئے، مانج بچہ دیں دیئے تو کبوتری انڈا دیں۔ ایک ہی جو گن ویسی حضرت علی چنگا بھلا ویلا گزر ویسی ہو سکتا ہے نماز دا ویلا ٹپ بنجے میں دیکھا کہ ہو سی۔ یہ اون والے سائنس دانا دا تحالے پیو ہی نہیں جمع جری آجی سا کو سائنس پڑھیں دیں۔ حضرت علی او فارمولہ لیتے جر قیامت تک سائنس دا مسئلہ ہوں حل کر لیتے۔ حضرت علی فرمایا خدا دا بندہ سوکھا کامی بھی اللہ سے دو قسم دی مخلوق پیدا کیتی ہے، ایک اوہ جاندے کان سیر کل بحرین، ایک مخلوق اوہ جاندے کان سیر دے اندر ہیں۔ انہیں جو میں ککڑے ہوندے کان بحر تے نہیں ہوندے نا، ہوندے کان اندر ہوندے تو ساسا بیٹھے ہیں سارے کان بحرین۔ فرمایا یہ مخلوق دے کان بحرین بچے دے ونن جاندی اندر انو انڈے دے ونن۔ اللہ اکبر۔ ہوں کیڑی نماز کیڑی نماز دئی ویلا کوئی لیٹ چا کرنا یعنی ایویں سوکھا کر کے حلوہ بڑھا کے مسئلہ پیش کرنا، اے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ کرنا میں۔ اچھا چلو ایک بھئیہ میں عرض کرا حضرت علی المرتضیٰ کل قدرت تے سوال تھیا اے دسو قدرت تے قانون اچ کیڑا فرق؟ ایک مسئلہ چل دے معتزلہ تے خوارج دا، وہ کو میں سوکھا کر کے سمجھنا۔ سوال یہ آیا بھئی انسان اپنے اعمال دا کاسب ہے یا خالق ہے؟ مثلا اسا اپنی مرضی نال ہر شے کریں دیئے یا کچھ اللہ سے ہی مرضی بھی چل دی ہے، تو انہوں لوگوں نے نظری آئی بھی ہر شے اپنی مرضی نال۔ مثلا میں سجے دیکھاں تو سجے دیکھ سن، جب کھبو دیکھوں تو کھبو دیکھوں، سدھا دیکھوں اتے تلے جیرے پاس وہ دیکھاں ہاتھ استعمال کریں پھر اپنی مرضی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمایا بچڑا ٹھیک ہے اللہ سے سب کچھ اختیار لیتے ہے، اعمال دا خالق تعلق کاسب اسا ہیں، لیکن اللہ سے ہی مرضی چل دی ہے۔ اللہ دینے چل رہے تو دیکھ اون بندہ عقل نہ لگے ہو کو جلے سمجھنے تھے۔ حضرت علی فرمایا اچھا ہوا تو آدھے نا بھی سدھی انگل نال گھیورے نکلے تو ڈنگی نال کڈو بھئی کو کبھے مثال نال سمجھاؤ کہ اٹھی کھڑو تاکہ سجے کھبے ہوں ڈٹھا انتے انتے ہاتھ چھا تلے ہوں صاحب میری اپنی مرضی آپ کریں اللہ دی مرضی کتا ہے۔ فرمایا اچھا ایویں ہے یہ سجا پیر اونچا چاہ وہ سجا پیری میں چاہ کھڑوتا وہاں کہا اچھا ہوں اے پیر تھی کھڑوتا رہا بھی تے کھبا چاہ اور کھبا ٹھوٹ جاوے سیر تے باہر آپ ہو سی چاہ نہ کھبا اپنا پیری بھی نہیں بھی چویں دا وہاں کہا صحیح ایک رکھے تھا تو بھی آچا سا کہ اللہ دی مرضی سمجھ آ گئی بھی۔ تو حضرت یہ کئی چیزاں ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ذات اقدس دے اندر یہ حضرت علی المرتضیٰ مسائل کو حل فرمیندے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نحو انہیں دوہاں دے موجود ہیں، دوہاں دے صرف تے نحو کیا کو دن عربی زبان ایک لفظ بڑھ دے دوجہ انتے زیر پڑھنی ہے زبر پڑھنی ہے پیش پڑھنی ہے، لفظ بڑھاون دے علم دنا صرف ہے، زبر زیر پیش کی میں پڑھ سوں ان دے علم دنا نحو ہے۔ اس سمجھاون سیدنا علی المرتضیٰ دا کام ہے۔ یہ رہے ایسا مولوی 5 سال تک صرف نحو پڑھ دیں ان دے بعد ساکوں بے علوم پڑھیں دیں عالم علی کورسج تو اس سارے سیدنا علی المرتضیٰ دی وجہ تو چل رہے ہیں۔ ایویں سلاسل جے رہے جے کو اسا مشایخ طریقت دا دیں حضرات نے 3 بعض نے 4 بھی ثبوت تے لکھن کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ذات اقدس تو شروع تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ ایویں صوفیوں کو ہر چیز سمجھا کے ای دنیا تے بھیجے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہر کہیں نہ کہیں دینی فن دینی مسئلہ دینی علوم دیتا حضرت علی المرتضیٰ دی گال موجود ہے، شرح موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جہاں تسا ایسا مقلد ہیں تو پوری دنیا دا 70% مسلمان حنفی ہے، انہاں کو دعائی حضرت علی المرتضیٰ دیئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک شگرد زوتی یہ حضرت علی المرتضیٰ کو فلودہ کھویندہ آئی کلاس دا منیٹ رہی وڈیرہ آئی حضرت علی المرتضیٰ دا شگرد دعا روز آکے بھی حضرت علی سے دعا کرو میری گھر علی امید نہ لے اللہ سے ساکو دین دی خدمت کرنے والا پوترا عطا فرماوے۔ اللہ سے نے کرم کیتا کاکا جام پیا اے اپنے بال کو چاہ کے حضرت علی سے تو گلے
میرا صحیح بال جمع تو ایسا کو کش نہیں کھوئی پی لئی حال ہے بس تو صحیح پہلی کو گھٹی دو. حضرت علی صحیح نے ماکھی یا ایویں کوئی چیز ہے جو کو پہلی گھٹی دیتی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنی زبان چسوئی اون بچے کو تو بچے دا نام رکھا ثابت بن زوتی. یہ وہ زوتی دا پتر ہے تے دعا دیتی برکت دی اوندی نسلاں کو. یہ اشراق دا ویلا آئی یہ بچہ جمع تو گھن لگا وہ پتر کو گھر گھن گیا. اچھا ثابت کون ہے؟ امام صاحب دا اب ہے. امام ابو حنیفہ دے اب ہے دا نام تو یہ اون دا پتر امام ابو حنیفہ. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اشارے نال ہی بڑا جوڑ ہے نا احناف دی وجہ تو کئی قسم دے فقہ حنفی دے مسائل دا معتد بیس تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر اقدس تو ثابت ہے. میرے دوستو حضرت علی المرتضیٰ دے بڑے کرامات بھی ہیں اور ایسے ایسے کرامات ہیں. اگر اسے انہیں کرامات کو دیکھو سو حیران تھے. سو امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر لکھا کہ ایک بندے دا ہاتھ کپا گیا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہاتھ چاہ کے گھن آیا. حضرت علی کوئی حکیم تے ڈاکٹر دی دکان تے نہیں بیٹھا بھی وہ کسی ٹک مار دے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ان دی گسنی یہ کپی ہو کو لا دیتی تو امام راضی فرماندن فبرا وہ بالکل تندرست تھی کہ ان بیماری ختم تھی گئی. کئی ایسے سیدنا علی المرتضیٰ معاملات ہیں. ایک گال میں تو کوئی عرض کرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بردبار آدمی بھی ہے. صرف اے نہیں کہ حضرت علی لڑدا رہندا آئی تو تلوار اندے کول آئی. حضرت علی دے انتہائی بردباری اور حوصلے دا معاملہ بھی ہے. مثلا حضرت علی المرتضیٰ کو جنگ بدر دی مال غنیمت جو اٹھنی ملی ہے اٹھنی نہ کو بڑی باندھی ہے ڈاچی ہے تے چنگی ہے تے سونی ہے تے اچھی ہے تے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچے ہیں چاچے حضرت علی دے بھی ہیں تے اللہ دے رسول دے بھی ہیں. صحیح بخاری شریف حدیث پئی ہے وہ ولا منگدن میں کو ڈے چاہتے نہیں تے میں اتنے دیے تے اتنے حضرت علی نہ دے بھئی اے میں کو ڈاچی منہ باندھی. ایک دیوار حضرت حمزہ آ کے ڈاچی کو کوہ رکھا وہ حضرت علی سے جو گھروں نکلے وہ ڈاچی کٹھی پئی ہے اللہ باوے نا تو وہ آپ علیہ السلام تو شکایت ہوئی تھی حضرت حمزہ آ کے جتنے پیسے ہوں بھتریجا منگتا ہے دینے واسطے تیار ہاں یہ ہوں ڈاچی میں کوئی نہیں رہتا تو سدھی نکال لئی بس ٹھیک ہے ہوں رال تے گوشت کھاسو تو پیسے جیسے جیسے گنو میں تو دینے تو وہ ہر شے معاف کی تھی کوئی لڑائی شڑائی نہ کی تھی. لیکن حضرت علی المرتضیٰ گال دے ہوتے انتہائی غصہ تھا لیکن بردباری دی وجہ تو خاموش تھا. یہ صحابہ کرام دی آپس دی گپ شپ ہے. میں ایک واقعہ بھی یہی سننا رہا کہ حضرت علی نے حضرت عمر تے حضرت ابو بکر دے وچالے ٹر دے ویلے انہاں نال گپ شپ کی تھی. وہ گپ شپ یہی بھی حضرت ابو بکر دی قد اونچی ہے تے حضرت عمر دی قد بھی اونچی ہے. انہاں دوہاں کول تھوڑی جھکی ہے حضرت علی دی قد. حضرت عمر آکھا کہ لنا لکھو نا لام لمبی ہوندی ہے نون دا لڑا چھوٹا ہوندے ول الف اگو لمبا ہوندا تے اساں تری ایویں ٹر دے ویندے جویں لنا ہوے انو لام لمبی یعنی حضرت ابو بکر رضی دی قد آکھا تے انو الف لمبا اپنی قد آکھا تے تساں وچالے جویں نون دے نقطے علی کر تواڈی چھوٹی قد ہے. حضرت علی کو آکھا حضرت علی آکھا ڈاڈی سونی مثال لیتی ہے تے انہاں کہ جی مثال تو ایویں ہی پڑھدی ہے جو لنا جو لکھوں تے ایویں ہی لکھی سی جویں اساں ترے ویندے پے. حضرت علی آکھا ہن کچھ میری واری آکھا جی ہن تساں فرماؤ. اچھا کہ میں نون دا نقطہ جو اگر نون وچوں کڈوں چا تے وچوں کیسے بچسی آکھا جی لا بچسی آکھا لا دا معنی ہوندا کشا کو نہیں ول میں لگا گیا وا تو صحیح لا آئے کشا نہیں. یہ پیار محبت دی گالیاں تے اتنی محبت حضرت علی نے صحابہ نال کیتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی وفات دے بعد لیلہ بنت ابی مرہ اپنی بیوی چوں جڑا حضرت علی المرتضیٰ دا بچہ جمع ہوندا نا ابو بکر ابن علی رکھا اور حضرت حسن دا پتر جمع ہوندا نا ابو بکر بن حسن بن علی رکھوایا. یعنی اتنی محبت ہے انہاں حضرات دی. انہاں دی شہادت 21 رمضان دی. اگر شوال دی گال کروں تو بدر ہے احد ہے حضرت حمزہ دی شہادت ہے اور حضرت یمان دی شہادت ہے. یہ 4 پوائنٹ ذہن وچ رکھا ہے. جنگ بدر اسلام دی ترتیب دے اعتبار تے تیجی جنگ ہے لیکن کو پہلی جنگ کیوں آدھن یہ وجہ بھی ٹھیک ہے. تس آکھو 3 علائی ٹھیک ہے ایک علائی ٹھیک ہے یہ ڈاٹھی گال ہے. وہ آدھن نا ایک بندہ بیعت فیصلہ کراون گیا وہ ساری گال سنی وہ آکھا تو ٹھیک آدھن یہ آکھا نا بھئی این کو مارا ہے وہ آکھا جی ٹھیک آدھے این کو مارا ہے. دوجی آکھا بھئی کو نہیں مارا ہوں دے دلیلہ سنی وہ آکھا تو ہی ٹھیک آدھے. ایک بندے کو کہ لوگ تھی بھی یہ رہا تھا قتل کی تھے وہ ٹھیک آتا ہے یہ آکھا کشی نس کی تھی وہ ٹھیک آتا ہے تیرا عقل ہے وہ آکھا تو ہی ٹھیک آتا ہے. تو ہوں تو یہ نہ سمجھو بھئی میں تو آکھا ایک نمبر ہی ٹھیک ہے 3 ٹھیک ہے 2 ٹھیک ہے کیویں ٹھیک ہے. پہلی جنگ غزوہ بوات دوجی غزوہ عشیرہ تے تیجی جنگ غزوہ بدر. این ترتیب تے نال تھی تیجی تو کو پہلی کیوں آدن
بھی پہلی اس وجہ کو لادن کہ پہلی مسلح جنگ ہے، ایندے چ لڑائی دی نوبت ہے، یہی پچھلے ڈوئے چ لڑن بغیر کافر بھج گیا، تو لڑائی دے اعتبار تے پہلی جنگ ہے، تے ترتیب دے اعتبار تے بغیر لڑائی دے تیجی جنگ ہے۔ جی میں مولانا اسلم صاحب بیٹھے نا، وڈے شاہ صاحب دے بچے ہیں یعنی پتر ہیں، تے چھوٹے شاہ صاحب دے والد ہیں، ان کو پوچھے بھی یہ پیو ہے کہ پتر ہے، تو ساکھ سو ڈوئے نسبت ہیں، این حساب پتر ہے وہ حساب پیو ہے، تو ایویں مسلح اعتبار تے پہلی ہے، تو ترتیب دے اعتبار تے تیجی ہے، تو ڈوئے ٹھیک ہیں، یہ او جاج جلا رولا نہیں جرا میں تو سنایا۔ جنگ بدر اسلام دی پہلی جنگ، مشرکاں جڑے مکے مکرمہ چ آیا نا مشرک لڑن، انہاں کو ایڈا اپنا زام آئی اپنے مکی عمر دے ہوتے اتری جلے صحابہ نکلے نا انہوں ترے کافران دے مقابلے تو تری مدینی آلے گئے، حضرت مقداد تے ڈوبے صحابی، ابو جہل کہا نا 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 ایسا مدینی اللہ نہ لڑ دے، انہاں کو کوئی لڑا نہ دے سارے مقابلے، یعنی یہ مکی مشرک اپنے علاوہ بے کو کچھ سمجھے دینا، ویسا مدینی اللہ نہ لڑ دے، سارے مکی سارے اگو بھیجو ایسا انہاں نہ لڑ دے، یعنی حضور علیہ السلام دے سامنے کھڑو کہ اے جی گستاخی، تو حضور علیہ السلام مکی صحابہ کرام کو بھیجن واسطے مدینہ اللہ کو بلا لیتا، حضرت حمزہ، حضرت علی تے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، انہاں ترے کو بھیجا، فرمایا تو سا جنگ تے وجہ، تریے گئے تے تریان ڈوڈو ہاتھ کیتے جیرے اللہ ہمیں لڑا نہ آیا ان تریے کو ہیج کے گئے تو ول جنگ تھے، تو ایندے جی حضرت علی المرتضیٰ دے کردار ہے، اور اے جنگ بدر ہے، اور اے جنگ بدر جری ہوئے اللہ سے تو کو بدر شریف گھن ونجے بڑی خوبصورت جگہ ہے، ایمان دے لحاظ تے ایک بندہ اتھا ونجے نا تے اون وقت کو یاد کرے کہ 1400 سال پہلے انہوں 1000 بندہ بیٹھا آئی، اٹھ کھاندہ بیٹھے، بکریاں کھو کے گاں کھو کے کاندے بیٹھیں، لیکن انہوں شرابہ پیندے بیٹھیں ہر شہے، انہوں 313 ہیں جنہاں کو واری واری پینڈ دا دانا ہے بے ادھا ادھا کھا کے ایک بین الوڑا ہو جا بندے 313 70 کل اٹھن 2-4 گھوڑیں 9 تلوارائیں، دسو بندہ کیویں لڑ سی، وہ تو اپنے طرف اترکڑے تھے بیٹھن بے حضرت صاحب میں مونج کے رکھ لیں تو این کروں تو اون کروں، یہ ترتیب ہے۔ اچھا مزے دی گال ہے جو ایک دیوار صبر کرو اگلی دیوار لڑسوں، انہاں دا یہ بھی دعویٰ آئی مکی کافراں دا بھئی اسا جو وڈے ہیں انہاں دا روب رکھی رہوں، انہاں دی جری زمین ہے جری جہاں دے ہوتے لڑن بیٹھن وہ بالکل ہی میں ستھری تے چٹیل میدان ہے، صحابہ کرام اللہ پاسو جرا جو ریتلا آئی تو انہاں دے تو جانور تے ٹور نہ سکسن، وہ جری ایک رات وچ رکھی جی وہ اللہ پہ رات لے بارش تھی پئی، انہاں دا چکڑ بڑا پی آئی انہاں دی ریت ستھری تھی پئی، تو یہ ہے نا بھئی اللہ سے تو آپ کو ایک بات یکھے ہیں گھاٹ تے واد لکھے سی این ترتیب دے ہوتے۔ اچھا یہ جری جنگ چلی کئی صحابہ کرام جلے کہیں کافر کو مارن ویندے ہیں نا تو انہاں کو پہلے فرشتہ آ کے مارنے دا، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، قرآن کریم میں اللہ سے فرشتے کو ٹریننگ دیتی بھئی یہ جوڑ تے مرا تے نہ دیگی چیتے مرا، وہ فرشتے ہیں بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ 3000 فرشتہ، اور انہاں دی مدد ہے، مفسرین لکھا ہے کہ بدر دی مدد تے جڑے فرشتے ہیں وہ قیامت تک مجاہدین اسلام دی مدد واسطے لاندے راسن اسمان کو قیامت تک۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ دا شعر ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یہ اون تفسیری قول دی تشریح ہے۔ تے کئی موقع میں آئے کئی صحابہ کرام آ کے آپ علیہ السلام کو آکھا بھی میں فلانے کافر کو مارن ویندہ بھی ہم یہ کوئی چٹے کپڑے والا سنگتی آئی وہ سمجھیں دے نہیں سارے چکوئی ہے یہ صحیح میں کوئی میں دھکا دے کے تے پہلے وہ کو مار سٹا، تو آپ علیہ السلام فرمائے ہیں وہ ایک ہنہ ہی چکوئی نہیں وہ چٹے کپڑے ہیں جو فرشتہ آیا ہے، تو یہ کم تھی کہ وہ تھی نا تو پوری ترتیب انہوں نے ہوتے لگی۔ تو میری کہال دا مطلب کہ اے جنگ بدر ہے، یہ تھا اسلام تے کفر دا اللہ فرمائے یوم الفرقان نکھیڑا کر کے اللہ سے رکھ لیتا، تو اے اسلام دے جنگ بدر ایک عظیم جنگ ہے، اور اے ایسا کو دسیندی ہے کہ ہتھیاراں تے نہیں ہوندی، جنگ لڑن اسباب تے نہیں ہوندی، اے مسبب الاسباب تے ہوندے، ہاں سارے کل جتنی محنتوں کو سامنے رکھ لو تو اون دے بعد اللہ خیر صلی اللہ سے دی مدد دا بندہ انتظار کرے۔ جنگ احد یہ بھی اسے مہینے تھئی ہے شوال، احد اسلام دی وہ جنگ ہے جری ترتیب دے اعتبار تے چوتھی ہے، مسلح اعتبار تے دوجی ہے، ایندے کفار اتھو کل آئے مدینے لڑن واسطے، تے احد دا پہاڑ جرا ہے یہ احد دا پہاڑ حدیث پاک چے حضور فرمایا میں ایندے نال تے اے میرے نال پیار کرے گا، احد ایسا پہاڑ ہے،
احد دے میدان حضور پاک علیہ السلام نے انہاں دا مقابلہ کیتا. 5 بندے حضرت عبداللہ بن جبیر کو رہتے بھی پہاڑ تے کھڑو ونجو اسا جیتوں ہی ہاروں تسے تو نہیں ہلنا پہاڑ جی ٹھیک ہے سر. جنگ شروع تھی گئی, صحابہ کرام جیت گئے. ہن کچھ زخمی پیان, مال غنیمت کافر چھوڑ کے گئے, بھج گئے. یہ 5 بندے جڑے نے اپنے امیر صاحب کو آگا جان گئی ہے موک جلوں حضور سائیں دی نال ساتھیاں دی امداد کروں, جڑے زخمی انہاں دی کوئی تیمارداری کروں, کوئی انہاں کو مرہم پٹی کروں, تے جرا مال غنیمت پیے کو گھر تے نہ گن ویسے اسلام واسطے اکٹھا کرنا اکٹھا کرو. امیر صاحب کہ اللہ دے بندے نہ ونجو, حضور سائیں منع کیتا. صحابہ کہ بھی حضور سائیں تو منع کیتا آئی جنگ تک جنگ گئی ہے موک ہار کفار بھج گئے سارے جان چھٹ گئی ہے ہون تو ونجن دے نا. وہ امیر صاحب دی گال ہائی ٹھیک لیکن 40 تیر انداز اتو ہٹ گئے 50 کل. وہ آدھر شیطان نے آواز دیتی بھج دے کافروں کو بھئی انہوں آؤ اے ایک راستہ کھلا پہ ہوگا. تو انہوں آئے تو جنگ دا پانسا پلٹ گیا. 70 صحابہ کرام شہید تھے جنہوں جو کچھ اے بھی ہیں جنہوں نے تیر انداز علی جگہ چھوڑی ہے. تے حضرت حمزہ رضی اللہ سے شہید تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مراد تا آخر تک آئی لیکن انہاں سمجھا جنگ تک آئی تے سمجھن دے وچ کچھ معاملے کوتاہی تھی لیکن اللہ نے ایک کوتاہی معاف کی تھی. یاد رکھو قرآن کریم ہے حضور سے یہ کوتاہی معاف کی تھی انہاں کو سینہ نہ لایا تو لہٰذا اسا کو چکا ہے کچھ جج تے جسٹس تے قاضی بڑھن دی لوڑ کو نہیں جو اسا صحابہ تے اللہ کھڑوتے بھی نہیں میں کیوں کیتا ہے. بعض لوگ یہ جائیں گا حل ناپ کے صحابہ کرام تے اعتراض کریں تو اعتراض نہیں بڑھتا. میں آکھا نا استاد شاگرد آپس کلاس رولا ہوئے تو استاد شاگرد کو سمجھے سی, شاگرد استاد کو آکھ سی جی استاد جی راہ ویندا کوئی میں ایک پہاڑو ویندا پیو تو او استاد کو آکھے تو ہی میں آدھا تو ہی میں آدھا تو کو آکھے تو ونجا اپنا کام کر. یہ استاد جانے تو شاگرد جانے تے کو کہا کہ تو وچ وڑ تو اسادہ حال وہ تریجی حال ہو سی بھی اللہ راضی رسول اللہ راضی انہاں دی آپس دی گال مک مک گئی اساں کو نہیں سی ای ہی تے ای اسادہ حق زبان درازی تو انہاں تے نہیں بڑھدا. تا اون دے بعد یہ جڑا معاملہ تھی حضرت امیر حمزہ دی شہادت رضی اللہ عنہ. حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام دے چاچے ہیں. ابو جہل نے حضور سائیں دے اتے ایک دفعہ پتھر مارا یا کچھ کیتا تو سر مبارک جو خون نکلا مکہ پاک. حضرت حمزہ پہلوان ہیں تازی کسرت کر کے آندے پہن تے رستے تے ایک عورت رسا کہ تو پہلوان بڑا ود ہے تیرا یتیم بھتریجا ہے. یہ ابو جہل ہی میں کیتا یوں لگ انتہائی پریشان تھی کہ حضرت حمزہ آئے تے اے اون ویلے جلے ابو جہل نال مک کے ہاتھ کمان نے تیر کمان علی وان تے ابو جہل دے سر وچ او ماری جی میں مارن دا حق ہوے سوتری وگائی اون دے سر وچ خون آ کیوں اگے میں بھتریجا دا بدلہ گدا ہے ہن کوئی مسئلہ ہوئی تے میں کو دساں جا. او ابو جہل ہاتھ رہی پیندا کو پتے تا سارے قریشی ہاشمین اس کھاوے سن او برل گال مک گئی تے اے حضور سائیں دعا آپ علیہ السلام کو آکھا بھتریجا تو پریشان نہ تھی میں تیرا بدلہ گھنا اون دا ایویں خون کاٹ کے آیا میں یہ تو ہی وجہ کو لسندے پہن بھی حضور سے خوش تھی سن تے آکھ سن اون نے تو کلمہ نہیں بھرا تو پوچھا بھتریجا تو خوش ہے ہوں تو پریشان نہیں. فرمایا چاچا جان میں کو اصل خوشی تو اون تھی سی یہ وجہ تو میرا خون نکلا ہے او کلمے کو تو ہی قبول کرے. ادھے نہیں ایسا لفظ ہے آپ علیہ السلام دا جو حضرت حمزہ دا دل پانی پانی تھی اسے بہ گئے آکھنے اچھا دسا او کیڑا کلمہ ہے انہاں کلمہ دسا انہاں کلمہ بھر کے مسلمان تھے. یہ حضرت حمزہ حضور سے دو چاچے مسلمان صحابی ایک حضرت عباس ایک حضرت حمزہ رضی اللہ. حضرت حمزہ چاچا بھی ہے تو کھیر پیواک بھرا بھی ہے حضور علیہ السلام. اچھا کی میں چاچا تو کھیر پیواک بھی عمر تو کوئی اینا زیادہ فرق کو نہیں. حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ جے کو اردو جیسا سو بھی یاد ہے عدن ابو لہب کی باندھی ایک خاتون نے کھیر پلایا حضور سے کو بھی حضرت حمزہ کو این بنیاد تے کھیر پیواک بھراوین تے چاچا بھتریجا بھی ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اون کو اللہ کے ہجرت تک ساتھی رہن اور انہاں دی شہادت تھی ہے مکہ مدینہ طیبہ دی جنگ احد. حضور سینا کو سید الشہداء فرمایا یعنی جتنے امت محمدیہ دے شہید قیامت جاسن انہاں دی سربراہی دا تمغہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سر تے. تو حضرت حمزہ اتنی شہادت اتنی تکلیف کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور سے دی پھپھی صحابیہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ دی اماں جان ہے حضرت صفیہ یہ بھیڑ ہے حضرت حمزہ دی یہ دیکھنا آونا چاہتی ہے بھرا کو تو حضور علیہ السلام نے رکوایا کہ زبیر اماں کو روک یہ بھیڑ نہ دیکھ سکسی بھرا دا زخمی چہرہ تے میں. حضرت زبیر گئے ماں کو روکن ماں آئی پتر کیسے اون میں ہاتھ مروڑ کے تے ہٹا دیتا. حضرت خدیجہ نے
تو ہٹ ون نہ کہ میں وہی پہ لکھا. تو حضرت زبیر پچھو تے ہٹ گیا, ماں تو مقابلہ نہ کر سکے, ماں نے ایک ہاتھ نال ہٹا دیتا. تو ہوں آخری آپشن بچ گیا بھی میں آپ منع نہیں پیا کریں ماں, حضور سے منع کی اتیں پیر کھڑا. حالانکہ ماں طاقت زیادہ ہے, پتر کو ہٹا دیتا ون سکتی, کھڑ گئی. حضور سے حکم ہے اجی میں کھا لگی. اچھا پوچھا ون میں کو کیوں منع ہے, کیا بھیڑ اپنے بھرا دا منہ نہیں دیکھ سکتی؟ حضور فرمایا منہ دیکھن تو منع نہیں کیتا. عورت ذات پریشان تھی ویسی کہ تھیں صبر دا دامن چھوڑ نہ پاوے. فرمایا بچڑا ون نبی صحیح کو عرض کر میں صبر کر کے نہیں کہہ سکتا. میں کو وہاں مرد اجازت دے, تو وقت اجازت ملی تو تشریف گن گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ 70 دفعہ نماز جنازہ اللہ دے رسول پڑھی. کیوں؟ 70 شہداء نا, تو ایک کو نال رکھا ویندا آئی ول شہادت, اون شہید کو جناز دے بعد چاہ کے تا ویندا آئی ول دوجے کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جس مبارک اوے پیارا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ این طریق تے وقت فرمایا دعا دے وچ کہ میں بھی 70 کافر مرے ساں تو شاید ول میرے دل ون تے ٹھرے جو میں چاچے دا بدلہ گھندا. فوراً اللہ سے آیت لائی کہ پیغمبر علیہ السلام بے انصافی کو اللہ پسند نہیں کرے گا. مارنا تو ہیک دے بدلے جھیک, کیونکہ ہیک ہی مارنا اللہ نہیں. تو سب معاف کرو تو شاید ہو تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا. آپ علیہ السلام نے اپنے الفاظ چھوڑ دیتے تو اویں تھی این معافی دے ہوتے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قاتل کو بھی اللہ نے اسلام دے دولت دیتے. وہ صحابی پڑھے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ, حضور صحیح نے معافی قبول کی تھی. فرمایا وحشی سب شے معاف, گال موک گئی, تیرا ایمان ہی قبول ہے. چھوٹا جرا میں نے آنکھا مان چاہ, میں نے تھوڑا میں پیچھو بیٹھا کر جو میں تے کو دیکھا تو میں کو چاچا یاد آ. یہ گال بہت وڈی ہے حضرت وحشی بس. حضرت وحشی یادن میں اسی نبھار کو ہک گال دلچ کی تھی کہ وحشی وہ زندگی نہیں جاندے جو میں پیغمبر دا سامنا نہ کراں تو کچھ کم کر, کوئی اہجیاں کر جو قیامت حضور صحیح دا سامنا کر سک, جو میں آپڑے لگا ہویا ہوتے داغ دھو چھوڑا. تو والو ویلا آیا حضرت ابو بکر صدیق نے دور یمامہ دی جنگ تھی تے او بے ایمان او کہنا آئیوں دا ہاں جزاک اللہ مسلمہ قذاب ونو حنیفہ علا. اچھا اندی جری وسطی ہے نا یمامہ, یہ حضرت 70 کلومیٹر ہوئے ریاض دے نال, سعودیہ دا علاقہ یمامہ, یہ سعودیہ دا الخلافہ دے نال. حضرت صدیق اکبر جلے اتھا جہاد دا لشکر بھیجا تا حضرت وحشی گئے تو ایو اوہ جائیاں ہوئے نیزہ تیار کر کے گئے ہن یہ لے کفر حضرت حمزہ کو مارا آنے تو ہون بھئی میں ایندہ ٹنٹا چیسا اللہ میں ایندہ کام میں پورا کر لیں. تو اللہ سے انہ جی ختم نبوت دا دشمن سارے تو وڈا بے ایمان مسلمان قذاب تو انہ وانتے کو مردار کیتا والآدھیان. اچھا اگر سارے تو چنگا بندہ حضرت حمزہ میرے ہتھوں گیا ہے تو میں تنا کافر ہوں, میں کلمہ بھر کے مسلمان تھیا تو سارے تو وڈا شریر ہی میرے ہتھوں قتل تھی. میں قیامت علیہ اللہ دے رسول دا اگر سامنا تھیا تو میں آکھ سکساں کہ قتل تو خیر الناس ثم قتل تو شر الناس. حضرت وحشی حضرت حمزہ دی شہادتی تھی ہیں, انہاں دی قبر مبارک احد دے دامن موجود ہے. وہ جاتا نہیں جتا اللہ دے رسول دفن کیتا ہے لیکن انہیں نال ہے. حضرت معاویہ دے دور ایک نہر تھوں کٹی جی تو انہیں پانی نال حضرت حمزہ دی قبر مبارک متاثر تھی تو وہ قبر منتقل کیتی گئی, یہ نویں جھاتے وہ اتھیں موجود ہے. مدینہ طیبہ دے 4 زیارتہ مسنون ہیں, انہیں جو ایک زیارت حضرت حمزہ دی بھی ہے, یہ جنت البقیہ اور روضہ پاک اور ریاض الجنہ ہے, دوت تریجی مسجد قباء ہے, تو چوتھا حضرت حمزہ زیارت ہے. 4 زیارتہ مسنون ہیں. تے چوتھا تے آخری پوائنٹ آج دا حضرت یمان دی شہادت ہے. حضرت یمان کون ہیں؟ حضرت یمان دا اصل نام جبل ہے, اے والد حضرت حذیفہ دے. یمان ہی نہ کسی کو لا دین کہ یمن قبیلہ عبس دے راوڑا لے ہن, اے مکیان ہجرت تو پہلے مدینے آ گئے ہن تا اے مدینے چران دے ہن. حضرت یمان صحابی حضرت حذیفہ دا ابا جان ہے. یہ جلے کراڑ ولے نہ والا ڈوجے حملے تے جنگ احد تا حضرت یمان ہن تو مسلمان صحابی لڑ دے حضور دے طرفوں کھڑو کے کافران لڑ دے کھڑے ہن تو انہوں مسلمان ہے تو انہوں کافر ہے تو درمیان چاہ گیا. حضرت حذیفہ نے چیک مار کے آکھا میڈا ابا یہ خیال کرا تو انہیں جو کوئی نہیں سنا نہ کوئی مسلمان صحابی با اون ویلے تلوار چل گئی ہے. یہ شہید تھی گئے مسلمانہ میں ہتھوں حضرت یمان نظر. حضرت پیو دی شہادت اکھی نہ لٹھی حضرت حذیفہ نے
حضور سے اندر کیس پیش کیا تو ایک لفظ اللہ مسلم شریف کا لفظ ہے یغفر اللہ لکم، یا رسول اللہ میں اپنے بھراواں کو معاف کیتے، انہاں دی نیت غلط نہیں، بھول کے انہاں کول تھیا، اللہ انہاں کو معاف کرے۔ والد دا قتل، کتنے صبر حوصلہ بردباری دی گال ہے، چھکے پیو کو اپنے اکھیاں دے سامنے ڈٹھا، لیکن غلطی نال تھی آئی، مسلمانوں دی نیت کو نہیں آئی، وہ کفار کو مرندے ویلے غلطی دے ایک کوتاہی دے ہوتے تھیا جو قتل خطا آکھنے ہوں، لیکن حضرت حذیفہ نے معاف فرمایا۔ تو اتھو پتہ لگتا ہے کہ اساں شریعت دی منشا کو پہلے رکھوں تے اپنے ذاتی جذبات کو بعد وچ رکھوں۔ تے 8-9 واقعات تقریباً یہ 2 مہینے دے حضرت شاہ صاحب کو حکم فرمایا بھئی میں ترتیب تے عرض کرے سو تو میں اوہ تمہارے سامنے آخ لیتا ہے۔ اللہ تو کو سا کو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا چلو پہلے ولی رکھو صاحب۔ مفتی صاحب کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا مانتے ہیں اور ان کرامات کے بعد ان عقائد نہ بگڑے، مہربانی فرما کر ذرا بتا دیں مشکل کشا کی نفی ہو سکے۔ بالکل گال ٹھیک ہے، مشکل کشا حاجت روا ایک خدا ان تیرو جی گال کو مشکل کشائی دا اسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اسا تا اللہ کو مشکل کشا آکا جی میں یا اللہ مدد ایویں مشکل کشا اللہ مدد ایویں حاجت روا اللہ مدد۔ تو مشکل کشائی کا انسان دے ہوتے نہیں، یہ اللہ رب العزت دے ہوتے۔ اگر مشکل کشائی انسان دی اپنی ہویا تو حضرت علی المرتضیٰ اپنی مشکلات دے بارے، اپنی اولاد دی مشکلات دے بارے بندہ ان تک میں لفظ لے سی کہ حضرت حسین نے شہادت نہیں تو ان تے بندہ کی میں گال کرے سی۔ تو کہ انسان کو مشکل کشا مننا 100% غلط۔ اچھا انہا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایسا کو نعوذ باللہ حضرت علی نال بغض ہے ایسا مشکل کشا علی مدد منع کریں دیں، کوئی مشکل کشا ابو بکر مدد منگے ایسا وہ کوئی منع کریں دیں، حضرت عمر حضرت عثمان دی منگے ایسا وہ کوئی منع کریں دیں۔ تو مشکل کشائی فقط اللہ واسطے، سجدہ فقط اللہ واسطے۔ حدیث پاک چے اگر اللہ دے علاوہ کہیں دا سجدہ ہوتا تو حضور سے ہی کو ایسا کروں تو جلے حضور دا سجدہ کو نہیں تو اتنا مشکل کشائی دے معاملات رہن تو فقط اللہ دی ذات اقدس واسطے ہیں۔ پھر مشکل کشائی دے تمام معاملات ان دے واسطے ہیں، ان دے واسطے آیات احادیث پورے گواہ ہیں۔ نہیں حضرت مولا دے آکر دے نالی تو مشکل کشائی نہیں بڑھتی، مولا دے تو مانا دوست تھیں دے، لہٰذا ایسا کہیں قسم دی کوئی گال کو نہیں ہے۔ کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے اس میں ملاوٹ کرواتا ہے، جو مزدور مزدوری کرتے ہیں اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ انہوں مزدوروں کو چاہیے تھے اور لوگوں کو لیسن بھائی ایڈو نمبر مال سیل کرے دا لے جی تو اے جہاں غلط کام ساتھ نہیں لیونا چاہیے، یاد رکھو۔ اگر اے جہاں غلط کام بندہ ساتھ لے تو خود غلط کام میں شریک ہے۔ دو نقشہ اوقات رائج ہیں، اب ہم کیا کریں؟ بھائی میں تو قدیمی نقشہ اوقات کے ساتھ ہوں، نیا نقشہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ کو تو اپنی ترتیب تے رکھو۔ میرا پرانا آندھا پیا کوئی ایسا بے نمازی تو نہیں سے 35 سال پرانا نقشہ چل دے، حالے تو کوئی 26 سال بھی نہیں تھے، 5ویں کے 26 سال نہیں تھے۔ مولانا شعیب سے انہوں نے ساری تفصیلی کا حال تھا یہ تو اون نقشے تے بندر آوے۔ جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کے پیچھے نماز، اگر عقیدے دا اگر کوئی خرابی ہے تو بالکل انہیں پیچھے نماز نہ پڑھو۔ کہیں قسم دے عقیدے چوندا مسئلہ ہے، عمل اچ بندے دا کوئی تتل ہوئے تو بھائی گال ہے، عقائد انسان دے غلط ہوئے تو مذہب غلط تھیا نہ لے تو غلط مذہب والے دے پیچھے واسا نماز کیوں خواہ مخواتے اپنی ضائع کروں۔ اچھا یہ بھی ہوا مشکل کچھ حالی کا۔ مفتی صاحب آج کل کے زمانے میں کچھ ایسے نوجوان ہیں لڑکی سے نکاح ہو جائے، رخصتی سے پہلے لڑکا اپنی منگیتر سے فون پہ بات۔ ہاں یہ مصیبت اج پورے پاکستان اچ عام ہی اے منگیتر نال فون تے گال کرنا ناجائز، ٹھیک ہے؟ منگیتر نال فون تے گال کرنا ایویں ہے جی میں کہیں نہ ہمارم نال کرو۔ بھئی منگنی نکاح تھوڑی ہے، نکاح ہوئے تو ول بھئی گال ہے تو منگنی دے بعد نہ تو سو کو دیکھ سکتے ہوئے نہ کو مل سکتے ہوئے نہ انہوں نے فون تے گپ شپ تے فلان ایک کہیں قسم دی کوئی لوڑ ہی کو نہیں۔ یہ انتہائی غلط مسئلہ ہے، اندھے کل بندہ بچ وجے۔ نکاح تو بعد بھی ڈیپینڈ آدمی۔ اچھا نکاح دے بعد ہی لکھا بھی ہے؟ اچھا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بات منگیتر تو نہ تھی نا والے اے تو کملن۔ اچھا نکاح دے بعد رخصتی کل پہلے فون تے گال جائز تو ہے لیکن مشورہ ہے جو گاہل والی نہ کرے۔ تو ساکھ سو کیوں جلے جائز ہے تو کرے، بھئی ہر جائز کام تو ایسا نہ کریں دینا ضروری تھوڑی ہے۔ ہوں جائز پتہ کیڑا ہوتا ہے، ہوں کوئی بندہ سیل اپنے جیب پا کے ٹرے ودا تو جائز ہے نہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ ہوں تو سیلاں پیسو جیب
تو ہر جائز کم بندہ کریندا نہیں. یہ پتہ میں کیوں منع کرے تھا؟ نکاح دے بعد جرا فون تے لویندن نہ لوگ کر باندھن اکثر بندے وہ پتہ کہڑی لوگ کریں دن. اللہ معاف کرے ایک بندے یہ لوگ کیتی ہے فون تے زال نہ لیندا نکاح تھی ہو یاس میں کو کہ تھوڑا جھل کے اون سمجھے بھئی میں استاد ہی میں پھوکا مارا او لوگ کر بیٹھا. پتہ کیڑی زال کو کہ 6 بجے کو پہلے تے میں کوئی میسج جواب نہیں دیتا نا تو میرے تو فارغ ہے او شودی نہیں پڑھا میسج او لٹھا 7 بجے او 7 بجے کہ اوہ میں تو بول گیا میں معاف چکا یہ کوئی نو خافت پایا گیا بے کو رولا ہووے نہیں. یہ بندہ میں کو میسج دے ٹائم دکھانے کا تائیں کیڑا کھائی تے اون کیڑا وہ اللہ میں گھنٹہ ہوتے تھے پہ میں کہ ران تیرے تو فارغ ہے روز تی کل پہلے ایک ہی دفعہ کرنا ران فارغ تھی ویندی وہ ہے میں کہ جی صاحب تاؤں تو میں تے کو آکے بے ہولا ہاتھ رکھے تو آکے نہیں مولی میں پھوکے مرے دن وہ نمہ نکاح اللہ میں پڑھنا پہ گیا. تو اللہ معاف کرے جو یہاں کہو بے 3 طلاق ہے نہیں تے پھر حلالہ آوے سا. تو اسی وجہ کو لسا آتے ہیں بے نکاح کل پہلے ذرا تھوڑا ذرا ٹھار کے کھاؤ روستی تھی وجہ وال گال کرے ویلے نل گال نہ کرو. غسل کے ساتھ وضو جی ہاں غسل کے ساتھ وضو ہو جاتے ہیں ولا کرن دی لوڑ کو نہیں. جو شخص حضور پاک علیہ السلام کو حاضر ناظر سمجھے عالم الغیب حاضر ناظر ہر جاتے ہومن یہ انسان دی صفت نہیں. حضور انسانہ دے سربراہ ہے ایسے درجے اعلیٰ درجے دے انسان ان نبی جہندے کل گناہ نیڑے ہی نہیں ویندا. تو صحیح نہ سمجھو بھی انسان ہے تو نعوذ باللہ گناہ تیندے گناہ نزدیک ہی نہیں ویندا نبی اعلیٰ درجے دا انسان ہے تے لیکن عالم الغیب ذات اللہ دی. قرآن لکھا پیا کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ علم غیب دے معاملے اللہ کو لین تو نبی کو نہ حاضر ناظر سمجھ سکتے ہیں نہ عالم الغیب سمجھ سکتے ہیں. اگر نبی حاضر ناظر ہیں تو مکی تے مدنی صورتوں دا فرق کیوں ہے؟ وال تو کوئی صورت گشکور بھی ہو گیا بھئی حاضر ناظر انتہار جاتے ہیں نا تو لہٰذا مکی مدنی دا فرق نہ سیندا پیا بھئی حاضر ناظر کوئی نہیں. اذان کے آگے پیچھے صلاۃ و سلام اذان دے نال درود شریف بندہ پڑھ گئے نے اذان تھی گئی جیسے درود شریف پڑھ کے دعا منگو جائز ہے لیکن کوئی اذان دے حصہ بڑھاؤ اذان کو پہلے بندہ اچھا اچھا درود شریف پاک بعد یہ اذان دے حصے ثابت کو نہیں. حضور سے جی اذان سکھائی ہے وہ اللہ اکبر تو شروع تھی نہیں تو لا الہ الا اللہ تے موقع دی. ہاں سنن والا بندہ 2 دفعہ درود پڑھے چا دعا ہی پڑھے چا تو ٹھیک ہے. اذان دا حصہ کو نہیں بڑھا سکتے کوئی اذان دے حصے نال صلاۃ و سلام پڑھ دیتے ہے جائز نہیں. انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا حوالہ دیتے ہیں جتوں حوالہ لکھا پیا نا شامی شریف اندر نال کو مسئلہ لکھا پیا بھئی اگر کوئی بندہ یہ جی چنگی گال تے انگوٹھے چومے چاہتا لکھا پیا یہ ٹوٹکا ہے ان نال اندر اکھیاں دی نور وال آندا ہے اکھ کمزور ٹوٹکا ہے نال لکھا پیا ٹوٹکا ہے بھائی تو یہ قرآن حدیث دا حکم نہیں ہے. ہن بطور ٹوٹکا کوئی انگوٹھے چومے چیچی انگل چومے وڈی انگل چومے کوئی نہیں مسئلہ لیکن جیرا آکھے بھی جیرا چوم دے یہ بالکل حضور دا عاشق تے نہیں چومدا تو گستاخ رسول ہے تو وہ کوڑ ماری کھڑا ہے کیونکہ کتاب نالو ٹوٹکا لکھا پیا تو ہن شامیہ چوچا 6-7 ٹوٹ کے لکھے نے یہ نہیں لکھا ساوا کپڑا آنکھ سے بدو مختلف معاملات اللہ صاحب آدھن کہندی آنکھ دی تکلیف ہوئے تو وال ہے یہ کوئی شریعت دا حصہ نہ سمجھو کہ ہر صورت تو صحیح شریعت دا حصہ ہے جو تو آپ کو ایمیں کرنا یہ کھگل دا دھواں دین دین اوکو ہو جائے کو سورخ نکدا ہے. ہن کوئی کیا کہے بھئی جے کھگل دا دھواں دیتا تو وہ مسلمان ہے جانے دیتا وہ قرار تھی آپ ہے بھئی کھگل دا دھواں دیوان بھی اللہ بھاویں یہ ٹوٹکا کھگل دا دھواں دین بھی صاحب کوئی سورخ نکلا ایڈا دفعہ اما صحیح وہ اللہ بخشے ہوں کھگل شگل دے بور شور منگوا کے اتو صحیح والے دربار تو بھئی اتھا کھگل کھڑو تو پٹ کے نہ ہو تو لین دین تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ٹوٹ کے. اچھا حضرت صدیق اکبر چمے اے جرا دہلوی پیا نا روایت ان دی سند ہی کونی اللہ بھاویں اے بے سند گال اتھا لکھی گئی تو بے سندی گال کو بندہ کیویں منے کیڑے صحابی روایت کیتی ہے کائیں ڈٹھے کائیں پوچھے حضرت صدیق اکبر تو کائیں دسے نہ پوچھ دا پتہ ہے نہ ڈاس دا پتہ ہے نہ سند دا پتہ ہے نہ راوی دا پتہ ہے وہ ادھر راوی منڈو چاٹے دا تو جندہ راوی منڈو چاٹو میں تو ساو تو کتھو لکھ سو تو ٹوٹ کے علی گال امام شامی لکھی ہے وہ گال بندہ پکائی رکھے. مفتی صاحب آپ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو تنقید کر عالم دین کو سپورٹ کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کے اتحادی ہے جو اس بارے میں اچھا کیتا اسے پوچھ کے دے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دے ہوتے میں کہیں قسم دا کوئی گالم گلوچ نہیں کی تھی کوئی مندے گالی نیم کڈھے ایک عالم کو ایک مولوی مندے کڈھے تو لاکھ لعنت نہیں ہو مولوی دے منہ تے وہ کیوں ایسا مندے کڈھے سو یہ لے اسے لفظ پڑھی بیٹھی ہے حدیث قرآن بھی مندے کڈھن اللہ دی آنکھ چڑھائے ویندا تو ول مندہ کیوں کڈھے سو رہ گئی گال مولانا دے اتنے تنقید کی تھی تو تنقید کرنا کیڑا جرم ہے تنقید کی تھی ان دی وجہ
عمران خان آتے ایسا غلام بڑھ گئے جنہاں دی حکومت میری ختم تھی ہے. مولوی صاحب یہ لفظ دعا چاکن. عمران خان آتے ایسا بھکاری تھی کہ جنہاں دی حکومت میری ختم تھی. مولوی صاحب یہ دعا چاکن. میں یہ آکھا حضرت مولانا تسا وڈے وے تسا دعا منگنی ہے اے منگو بے اللہ یہ کو رنہ نچاون کو بچا اللہ سائیں یہ کو ہدایت دے تو منگ ونجتے دعا ایسا کڑا من ہے. لیکن تسا اوندے علی لفظ علی سیاسی دعا منگو ایک گال غلط ہے. تو ایسا ہاتھ بن کے آتے ہیں ایسا نکے ضرور ہیں چھوٹے ضرور ہیں تمہاری چٹی ساری کالی داڑھی ضرور ہے لیکن خدا دا نہ من لو تو تبلیغی جماعت ایک بہت بڑی شخصیت ہے تمہارے ایک دین دا کم ہے دنیا تے ایک نہ ہے لکھا بندے تمہاری وجہ کو ہدایت تے ہیں تو تھوڑا گزارا یہ جڑی گال ہوں ایک گال آکھنا جرم ہے یار ہوں مولوی کو نہیں آکھ سکتا. تو میں کو 20-25 سال کو پاکستان دی خاک چھنے دا ودا اتنا تو کچھ میرے تجربہ ہے کچھ تو گزارا کرو. شاید ایک دوست ہے وہ میرے تو انہوں شروع تھی گی جمعہ 8 دیوار تیری عمر ہے تو مولی تارے جمیل سب تے لینا ہے. میں کہ چاچا تھوڑا ہولا ہاتھ میری 35 سال عمر ہے اگر میری 35 سال جمعہ 8 ہے نا تو مولا تارے جمیل دی 70 ہے وال 35 70 ہوں دی 16 دیوار ہے تو 16 دیوار والا دے ہوتے 8 دیوار والا لا سکتا ہے. میں کہ تھوڑا گزارا کر. میں عوام دی گال بھائی کیتی ہے اتھا میں ہاتھ بان کے مولوی صاحب کو پوچھتا بیٹھا میں مولوی صاحب اللہ دا نام تو کام نہ کر یہ اندر محبت ہے یا اندر نفرت ہے یا یہ کو مندے کرنا نہیں ہے انہوں کو سوال کرنا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک کچھ بندہ معاملے کو دیکھے بھائی گال رہی کہ مولانا فضل الرحمان ایسی جماعت کا اتحادی ہے جو میں ہوں گال کریں نا مولانا دا اتحاد سیاسی ہے. اگر یہ سیاسی اتحاد غلط ہے تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اتحاد کیتا ہے. ساری دنیا آج حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو سلام کریں دیے بات حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو مندے کڈو چلا اندھی ویلے اگر ضرورت ہے سیاسی تو مولانا فضل الرحمان علیہ کیوں کو نہیں. تو جتنی گنجائش حضرت شاہ صاحب کو دیں نا حضرت بخاری شاہ صاحب کو اتنی مولانا کو دوں چاہ. تو اگر مولانا میں عرض کریں اگر مولانا انہا حضرات دے نال باندھ ہے تو مولانا دی ایک سیاسی جماعت ہے. مولانا ترجمیل صاحب تو کوئی سیاسی جماعت کو نہیں یا تو مولانا دی سیاسی جماعت ہوئے یا وانج باوے آئے عمران دے کولو اسا کو تو کھلے مارو آجا اسا سوال پوچھو آجا انہاں دا تو ایک مذہبی نقطہ نظر ہے اس وجہ کل دوہاں دا علیحدہ فرماؤ کرو کرو جی بھائی عطا اللہ شاہ بخاری مولا جرا شیعہ نالو کتائی تا او والا بعد چنا رجوع کیتا ہے. حضرت اوندا جرا لولا لنگڑا رجوع ہے نا وہ حضرت بخاری دا ہے. حضرت بخاری کتھا ہی نہیں آکھا جو میں اتحاد کر کے غلط کیتے ہیں. اون دے بعد حضرت بخاری دی قیادت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بڑی ہے. حضرت بخاری دی وفات دے بعد اج تک انہاں دا وہ مسئلہ اتحاد ہے تو کہ جی رجوع ہوئی نہ انہاں دی اولاد منندی نہ انہاں دی جماعت منندی. وہ ایک جھات بیٹھے ہوئے حضرت بخاری دے کیمٹس ہیں وہ کیمٹس وہ حد تک ہیں لیکن تو ضرورت ہے تا کابرین دی پوری ترتیب ہے انہوں نے اپنے نفس دے نال رجوع ثابت کو نہیں. جنازے کے بعد دعا جی ہاں جنازے کے بعد قبر دے تے کھڑو کے دعا منگو حضور سے منگی ہے وہ جائز ہے. اچھا یہ لکھا بھی جیرا حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا آکھے اندے زبیعت کے حکم ہے میں تو اندے زبیعت قائل نہ. غیر اللہ کو مشکل کشا آکھنا لا عقیدے ڈنڈی نہیں ڈنڈا ماری کھڑو تھا ڈنڈا بھی نہیں وڈا بانس ماری کھڑو تھا ٹھیک ہے نا ہاں سوٹا ماری کھڑو تھا. تو جرا غیر اللہ دے معاملات دے ہوتے اے جی گال آکھے تو اندہ زبیعہ ذرا جھال کے کھاؤ ٹھیک پولے پولے نچو تو اسلام میں کوجری وارا بچو بھائی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آت نفس تقواها وزکھها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے میرے مولا سارا مل بے ہونا قبول فرما ان حضرات دی زندگی عمر علم برکات عطا فرما. اس ہلے اللہ بھتریجے کو صحت عطا فرما. اس سمے جتنے بندے بیمار نہیں وسطی چیں علاقے گھراں یا اسپتالاں چ کو صحت عطا فرما. یہ دنیا تو رخصت ہے کہ دی قبور کو جنت دا باغ بڑا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.